بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، جماعت ناہم کے فیڈرل بورڈ کے اردو کے پیپر میں جو سوال نمبر 7 دیا گیا ہے اس میں ایک نیا ٹاپک شامل ہوا ہے، اور میں آپ کو اس ٹاپک پر بہت سارے جو ہے وہ مختلف عنوانات پر لیکچرز بنا کے اپلوڈ کر چکی ہوں، آپ کو پڑھائی کروا چکی ہوں، یعنی کہ کالم نگاری یا آرٹیکل، ٹھیک ہے۔ تو اب تک جتنے بھی میں نے آپ کو کروائے ہیں، اور پیپر میں جو شامل تھا اس کا عنوان تھا جدید ٹیکنالوجی کے تعلیم پر اثرات پر کالم تحریر کریں، تو وہ بھی میں آپ کو پڑھا چکی ہوں۔ اور سب سے پہلی ویڈیو میں نے آپ کو کالم کے لفظی و لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اس کے علاوہ کالم کی اقسام، حصے، سب جو ہے وہ میں آپ کو ضروری چیزیں کروا چکی ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس، اب تک جتنے بھی کروائے ہیں کالم، وہ سارے کے سارے ضرور بہت اچھی طرح سے سنیے اور پڑھیے گا، اور خود اپنی جگہ پہ بھی کسی نہ کسی عنوان پر ضرور مشق کیا کریں لکھنے کی۔ اور آج میں آپ کو کالم نگاری کے جو ہے نا کچھ اہم اور بنیادی اصول بتاؤں گی جو آپ نے لازمی جو ہے وہ ذہن نشین کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خاص طور پہ موضوع کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اور سب سے پہلے کالم لکھتے ہوئے آپ نے موضوع پر جو ہے سب سے پہلے تعارف لکھنا ہے، اس کی وضاحت لکھنی ہے، اس کے بعد تفصیل لکھنی ہے جس میں آپ نے خوبیاں اور خامیاں لازمی لکھنی ہوتی ہیں، اور آخر میں آپ نے نتائج یا ذاتی رائے یا تجاویز جو ہے وہ لازمی بیان کرنی ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ بنیادی جو اصول ہیں وہ میں آپ کو آج پڑھا دیتی ہوں، جن میں اصول نمبر 1 ہے موضوع کا چناؤ۔ ہر کالم نگار کو کالم شروع کرنے سے پہلے اپنے ذہن میں موضوع کا چناؤ یعنی کہ موضوع کا تعین کر لینا چاہیے۔ موضوع ایسا ہونا چاہیے جسے لوگ پڑھنا پسند کریں، جس میں لوگ دلچسپی لیں۔ موضوع اگر کسی معاشرتی مسئلے یعنی کہ سوشل ایشو کو بنایا جائے تو وہ لوگوں کو زیادہ جلدی متوجہ کرتا ہے۔ ایک بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ موضوع قاری کی پسند کا ہو، لیکن اس پر موقف البتہ لکھاری کا اپنا ہو، کیونکہ یہی چیز لکھاری اور قاری کے درمیان میں ربط پیدا کرتی ہے۔ اب ہم اصول نمبر 2 کو دیکھتے ہیں، تجربات و مشاہدات۔ کالم لکھنے کے لیے دوسرا اصول بہت اہم ہے۔ جس مسئلے پر کالم لکھنا ہوتا ہے اس پر بحث کرنے کے لیے وسیع علم ہونا چاہیے، معلومات بہت ساری ہونی چاہیے، گہری معلومات ہوں، اور ذخیرہ الفاظ بہت اچھا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ مشاہدات اور تحقیق بھی مکمل ہو، تاکہ اگر لوگ کوئی سوال اٹھائیں تو اس کا جواب بآسانی دیا جا سکے۔ تیسرا اصول کون سا ہے؟ تیسرا اصول ہے الفاظ کا چناؤ۔ اصول نمبر 3 کے مطابق یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ کالم لکھتے ہوئے بالکل سادہ اور عام فہم یعنی کہ ہر ایک کو سمجھ آ جانے والا، ٹھیک ہے، ہر ایک کو مطلب آسانی سے جو سمجھ آ جائے، اس طرح کے الفاظ آپ نے استعمال کرنے ہوتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو آسانی سے سمجھ آ جائے اور وہ مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لے۔ کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے یا کم پڑھا لکھا، ہر طرح کے افراد کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ کے پڑھنے والے جو ہیں وہ ہر طرح کے افراد ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے بالکل سادہ لفاظی ہونی چاہیے۔ اصول نمبر 4، مختصر مگر جامع تحریر ہو۔ کالم کبھی بھی اتنا طویل اور تفصیلی نہ ہو کہ پڑھتے پڑھتے قاری اکتا جائے، بلکہ اچھے الفاظ کو چناؤ کرتے ہوئے مختصر اور جامع کالم لکھیں جسے دلچسپی سے پڑھا بھی جائے، اور اتنا جامع ہو کہ اس کا مقصد لکھنے کا اور جو موقف اپنایا جا رہا ہے وہ بھی بہت آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اصول نمبر 5 کون سا ہوگا؟ اصول نمبر 5 ہے غلطیوں سے پاک تحریر، یعنی کالم لکھتے ہوئے یقینی بنائیں کہ تحریر میں کسی قسم کی گرامر کی یا رموز و اوقاف کی کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ اس طرح کی غلطیاں باشعور قاری کو سخت ناگوار گزرتی ہیں۔ ان بنیادی اصولوں کے ساتھ ساتھ لکھاری کو کالم یا آرٹیکل یا مقولہ یا ایڈیٹوریل یا اداریہ رپورٹ یا اس قسم کا کوئی بھی مضمون اگر تحریر کر رہے ہیں نا، تو اس کو تحریر کرتے ہوئے اپنے اندر کچھ اوصاف اور مہارتیں ضرور پیدا کرنی ہوں گی۔ مثلاً مضبوط مشاہدہ ہو، غیر جانبدارانہ رویہ ہو، روانی اور تسلسل ہو، طبیعت میں ٹھہراؤ اور فکر ہو، فیصلوں میں لچک ہو، عجلت پسندی سے اجتناب کرے، رائے عامہ کی تشکیل کر سکے، اصلاح معاشرہ کر سکے، تنقیدی سوچ ہونی چاہیے، منطقی انداز ہونا چاہیے، وسیع النظری ہو، حقیقت پسندی اور حقیقت نگاری ہونی چاہیے، صبر و تحمل اور استقلال کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جذبہ حب الوطنی ضرور موجود ہونا چاہیے، عجز و انکساری اور فصاحت و بلاغت جو ہے یہ سب چیزیں آپ کے اندر موجود ہونا بے حد ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ سب جتنی بھی اصول اور یہ جو اوصاف بتائے ہیں تو یہ سب جو ہے وہ کالم نگار کے لیے، تو کیونکہ یہ میں زیادہ جو
لیکچرز بنا رہی ہوں اور اپلوڈ کر رہی ہوں تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ جب وہ لکھ رہے ہوں تو سب سے پہلے موضوع کو غور و غور سے دیکھیں، سمجھیں اور اس کے بارے میں اپنی جو معلومات ہیں، جو اپنا ان کا نالج ہے، جو ان کے پاس ذخیرہ الفاظ ہے، اس کا بہت اچھا اور مناسب جو ہے وہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ اس موضوع کے بارے میں اپنی روزمرہ کی زندگی پر نظر دوڑائیں، اپنے دیکھیں کہ کوئی آپ کے اس کے بارے میں تجربات و مشاہدات ہیں یا نہیں. پھر آپ کا الفاظ کو چناؤ بھی بہت اچھا اور سادہ اور عام فہم ہونا چاہیے. پھر آپ اس کو مختصر مگر ایسا لکھیں کہ واقعی میں اس کے اوپر آپ کا موقف جو ہے وہ پورا اترتا ہو، جو بھی موضوع آپ کو دیا جائے. اور ہر طرح سے کوشش کریں کہ وہ غلطیوں سے پاک ہو. ٹھیک ہے. کوئی املا کی غلطیاں وغیرہ نہ ہوں. اب آج جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم ایک اور موضوع پر کالم جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ کل سے ہم کسی اور عنوان پر جو ہے وہ پڑھائی کریں گے. آج کے ہمارے کالم کا موضوع ہے ہمارا مسئلہ یکساں نصاب یا یکساں سماجی انصاف. پاکستان بنے 75 برس ہونے کو آئے ہیں. کہا تو یہ گیا تھا کہ ایک قوم ہوگی جس میں باہمی مساوات کے اصولوں پر زندگی گزاری جائے گی. قانون اور انصاف سب کے لیے یکساں ہوگا. اس ملک کا ہر شہری پاکستانی شہری ہوگا اور سب کے حقوق برابر ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا. عوام اپنی سوچ اور مزاج میں تو تقسیم تھے ہی، انہیں سیاسی و مذہبی تقسیم میں بھی الجھا کر رکھ دیا گیا. اس طرح فرقہ واریت میں بھی اضافہ ہوا. ہم مجموعی طور پر اس قدر منقسم گروہ بن چکے ہیں کہ آج بڑے سے بڑے دانشور کی بھی کسی بات پر اتفاق رائے پیدا کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے. اب یہی معاملہ نصاب کے مرتبین کو بھی درپیش ہے. 18ویں ترمیم سے پہلے نصاب سازی کا اختیار وفاق کے پاس تھا. ترمیم کے بعد اسے صوبوں کے سپرد کر دیا گیا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں SNC کا نفاذ تو نہیں ہو سکا. تاہم نئی حکومت نے اپنے زیر حکومت صوبہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اسکولوں میں یکساں نصاب رائج کر دیا. وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے مطابق حکومت کے یکساں نصاب تعلیم کو نافذ کرنے کے ارادے کے پیچھے کار فرما سوچ یہ تھی کہ تمام سرکاری اور نجی اسکول حتیٰ کہ دینی مدارس یہ یقینی بنا سکیں کہ اعلیٰ معیار کی تعلیم کے لیے بچوں کو مساوی اور منصفانہ مواقع فراہم ہونے چاہئیں. طلبہ میں رٹے رٹائی علوم کی بجائے تنقیدی اور تخلیقی سوچ پیدا کرنا تھا. یہ سوچ اور یہ اقدام بہت اچھا تھا، لیکن بدقسمتی سے اسے بناتے وقت یا ترتیب دیتے ہوئے بہت ساری باتوں کا خیال نہیں رکھا گیا. بجائے اس کے یہ قومی وحدت پیدا کرتا. اس نصاب نے تقسیم، تفریق اور خواتین کے حوالے سے بے شمار ابہام پیدا کر دیے، جبکہ ملک کی اقلیتوں کے تحفظات میں بھی اضافہ ہوا. اچھی بات یہ ہے کہ حکومتی ذمہ داروں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ نصاب مرتب کرتے وقت کچھ خامیاں رہ گئی تھیں. حکومت یکساں نصاب کے تحت شائع ہونے والی کتابوں پر نظر ثانی کرے گی تاکہ سب کے خدشات اور تحفظات کو دور کیا جا سکے. وفاقی وزیر برائے تعلیم اور ڈائریکٹر قومی نصاب کونسل پاکستان نے بھی نظر ثانی کی تصدیق کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ یکساں نصاب کی تمام کتب پر لکھا ہوا ہے کہ یہ آزمائشی ایڈیشن ہے. انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اپنے محکمے کو 5 اہم شعبوں میں کتب کو بہتر بنانے کا کہا ہے. نصاب تعلیم میں صنفی مساوات اور مذہبی مواد شامل کرنے کے فیصلے سے متعلق ماہرین کی آراء کو اہمیت دی جائے گی. اقلیتی طلباء کو ان کے مذہب کے مطابق تعلیم دینے کا بھی یکساں قومی نصاب تعلیم میں وعدہ کیا گیا. یکساں قومی نصاب میں معیاری تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ یکساں سماجی انصاف کی فراہمی بے حد ضروری ہے. تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ. فی امان اللہ.